وسلم سنتے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جبریل امی اس کو سنتے۔ جب آخری سال وصال کا آیا اور آخری رمضان المبارک آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے اعتکاف کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور قرآن مجید کا ایک بار دورہ نہیں، جبریل امی سے 2 بار دور کیا۔ آج جو منزل ہم نے سورہ رات سے شروع کی، رات بلکہ اس کے دور کو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے کل، جس میں ایک بڑی نصیحت، بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں جب کسی اپنے بندے پر یا کسی قوم پر کوئی نعمت اتارتا ہوں، اگر وہ نعمت کی قدر کیے رکھے تو میں نعمت اس کے پاس رہنے دیتا ہوں، جب وہ میری نعمت کی بے قدری کر دیتا ہے نا، میں وہ نعمت واپس نہیں لیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو وہ دے دی ہے شاید، لیکن یہ اتنا ظالم ہے بے قدری کر کے خود دھکے مار اس نعمت کو ہٹا رہا ہے، نکال رہا ہے، تو پھر وہ نعمت چلی جاتی ہے اس سے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ قرآن مجید میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کریم کی جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں میرے پاس رہیں، اور مزید اور جو نعمتیں ہیں نا وہ بھی میرے پاس آئیں، کھینچی چلی آئیں۔ بھئی ہر کوئی یہی چاہتا ہے، بھئی جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے یہ بھی پاس رہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کریم مجھے عطا کرے۔ اس کا در قرآن مجید نے ایک ہی بتایا، وہ ہے شکر کرنا۔ الشکر قید للموجود و سعید للمفقود۔ شکر کیا ہے؟ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں ان کو قید کر لیتا ہے، جو تیرے پاس نہیں ان کو شکار کر کے تیرے پاس لے آتا ہے۔ خالی شین کاف رے تین یہ حرف نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا بہت عظیم خزانہ ہے جس کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ ہر دم آدمی اس کا شکر گزار رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے۔ جو بے قدری کرتے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ کریم قربان جائیں سورہ ابراہیم کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ یہ کتاب عظیم ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے تاکہ اے میرے حبیب تو نکال اس قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف تو نکال اپنے رب کے حکم سے۔ اب نبی نکال رہا ہے قوم کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، شرک سے، کفر سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، بے ایمانی سے، ہر برائی سے، ہر اخلاق رذیلہ سے نکال کے قوم کو اخلاق حسنہ کی طرف لے جا رہا ہے، نور کی طرف لے جا رہا ہے، جنت کی طرف لے جا رہا ہے، جھوٹ سے کھینچ کے سچ کی راہ پہ ڈال رہا ہے، شیطان کی راہ سے لے کر کے رحمان کی راہ پہ ڈال رہا ہے۔ یہ رب کریم اپنے حبیب پہ یہ کرم کیا، فرماتا ہے میرے حبیب تو نکال ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آگے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہی فرمایا، ان اخرج قومک، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کیا اللہ کریم نے، اے میرے کلیم تو نکال اس قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اس قوم کو اللہ کے دن یاد دلا۔ اللہ نے جب اتنے کرم کیے ہیں نا اس قوم پر، دیکھو نا کس طرح ان کے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے، بچیاں زندہ رکھی جاتی تھی، اس ظالم فرعون سے کس طرح ہم نے ان کو نجات دی، ان کو یہ دن یاد دلایا کرتا کہ میرا شکر کرتے رہیں۔ ان پر صحرائے سینا کے اندر من و سلوہ نہیں میں اتارتا رہا ہوں، وہ دن یاد کرے، میرا شکر کیا کرے۔ کیا میں نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ نہیں کیے رکھا کہ سخت صحرائے سینا کی گرمی تھی اور ان کو میں نے دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کیے رکھا۔ یہ میرے دن ہے، میرے دن ان کو یاد دلائے کر۔ اور اللہ کے دن تو سارے ہی اللہ کے دن ہیں،
لیکن جن دنوں کی یاد منانے کا حکم ہے، اس کا شکرانہ ادا کرنے کا حکم ہے، وہ خاص خاص دن ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عاشورے کا دن آ جاتا ہے، میلاد کا دن آ جاتا ہے، معراج کا دن آ جاتا ہے، شب قدر کی رات آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے۔ یہ وہ راتیں اور دن ہیں جن میں اللہ کے کرم امتوں پر ہوتے ہیں۔ حکم ہے کہ ان دن کو یاد کرو، یاد دلاؤ ان دنوں کو، تاکہ اگلی نسل کو پتہ چلے، اگلی نسل شکر کرے، اگلی نسل شکر کی راہ پہ رکھے۔ تو لہٰذا یہ دن منانے یہ آزاد قوموں کا شیوا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک اور بڑی پتے کی بات یہاں، اتنی زبردست بات ہے، میں کہتا ہوں اگر عقل سلیم ہو نا، ذہن الجھے ہوئے نہ ہوں، ذہن الجھے ہوئے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے اور انسان بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے والا ہو، گرم مزاج نہ ہو، نرم مزاج ہو۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ کئی جگہ آیت آتی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کئی جگہ یہ آیت آتی ہے۔ شروع میں جہاں جا کے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس سے ایک آیت چھوڑ کے آگے اگلی آیت شروع ہوتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ والی وارث ہے مومنوں کا، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں لوگ، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے والی وارث شیطان ہیں، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف دھکیل لے جاتے ہیں، اور رب کریم اپنے ایمانداروں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اللہ کریم فرماتا ہے میں لے جاتا ہوں۔ ادھر قرآن مجید بیان فرما رہا ہے میرا حبیب اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، ادھر میرا موسیٰ کلیم اللہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سیم وہی الفاظ ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، حبیب بھی روشنیوں کی طرف لے جائے، کلیم بھی روشنیوں کی طرف لے جائے، یہ تو برابری ہوگی۔ دیکھو نا، اگر اس کو اس طرح سوچا جائے کہ یہ تو برابری ہوگی تو شرک ہو گیا۔ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، یہ کیا ہوا جی نبی بھی لے جاتا ہے۔ ارے اللہ کی بات، تو قرآن کو سمجھو، قرآن حکیم بیان کرتا ہے اللہ ہے، نبی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، ولی اللہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی دوسرے کو تو پھر ولی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بھی اس بچی کا نکاح کرنا ہے، اس کا والی کون ہے، اس کا ولی کون ہے؟ تو میں بھی ولی ہے، بچی کا نکاح کیا جائے تو پوچھتے نہیں ہیں بھی اس کا ولی کون ہے، لڑکا ہے تو اس کا بھی اس کا ولی کون ہے؟ یار تو اور میں ولی، اللہ بھی ولی۔ 99 نام اللہ تعالیٰ کے پڑھو، ابھی قرآن مجید اٹھا لو، کسی قاعدے کو اٹھا لو یار، جہاں 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے، ادھر 99 نام رسول کے لکھے ہوئے، ان کو آپس میں ذرا موازنہ کرو، تقریباً 20-21 نام ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور رسول کے بھی سے وہی نام ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے سورہ توبہ جہاں ختم کی، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، 4 نام رسول کے بیان کیے۔ عزیز یہ رسول کا نام ہے، تو اللہ عزیز حکیم، عزیز تو اللہ کا نام ہے۔ یہ کیا ہوا کہ رسول بھی عزیز ہو گیا، اللہ بھی عزیز ہے۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم ہے، اس کے نام ہے جا بجا قرآن مجید میں۔ ادھر رب فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تمہارے مومنوں تمہارے اوپر بڑا رؤوف الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی رسول بھی رؤوف الرحیم، یہ قرآن میں ہے، میں کہیں ابھی حدیث کی طرف یا دوسری طرف نہیں کوئی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر ہے۔
بھئی رب بھی رؤوف الرحیم، رسول بھی رؤوف الرحیم، رب بھی ولی، رسول بھی ولی۔ اللہ نور السماوات والارض قد جاءکم من اللہ نور، اللہ بھی نور، رسول بھی نور۔ یار یہ تو ساری برابری ہوتی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 21 22 نام ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور رسول کے 99 نام یہ آپس میں ایک ہی ہیں، ملتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات بالکل آسان تر بات کروا، سورہ دہر آتی ہے 29ویں پارے میں اینڈ پہ، مرسلات سے اوپر، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا رحم مادر کے اندر، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بناتے ہیں۔ پہلے اب آج تو مائکروسکوپ آ گئے ہیں، آج تو دنیا کی ریسرچ آ گئی۔ اب رحم مادر میں جب بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جسم بننا شروع ہوتا ہے، پہلے وہ سننے والا بنتا ہے پھر دیکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پہلے کان نکلتے پھر آنکھیں نکلتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بنایا وہ جو نطفہ تھا جو پرورش مرحلہ وار پاتے پاتے سٹیج پہ آ گیا کہ ہم نے اس کو سمیعاً بصیرا بنا دیا۔ ان اللہ کان سمیعاً بصیرا، یہ تو اللہ بھی سمیع بصیر ہے، اور ایک بچہ رحم مادر میں بھی سمیع بصیر بن گیا۔ کیا یہ برابری ہو گئی؟ اللہ یاد بھی اللہ سمیع بصیر ہے کہ نہیں ہے؟ رسول بھی سمیع بصیر ہے، تو اور میں بھی سمیع بصیر ہیں۔ ارے مسلم تو مسلم رہا، کافر کا بچہ بھی سمیع بصیر اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ تو یا تو یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا؟ نہیں، ہر چیز کو اپنے مقام میں رکھو۔ اللہ اللہ ہو کے سمیع بصیر ہے، رسول رسول ہو کے سمیع بصیر ہے، مومن مومن ہو کے سمیع بصیر ہے، مومن مسلم مسلم ہو کے سمیع بصیر ہے، کافر کافر ہو کے سمیع بصیر ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی برابری نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ رسول کو قرآن بیان فرما رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول بھی رؤوف الرحیم ہے، تو کیا برابر ہو گئے؟ نہیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کو پہلے یہ ذہن واضح کر لیا جائے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کسی کی بھی نہیں اس کے سوا، یہ شرک ہے۔ باقی اگر کسی کو سمیع بصیر کہہ دیا تو اس سے وہ کفر لازم، یہ شرک نہیں ہوگا، بندہ بندہ ہو کے سمیع بصیر۔ اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سمیع بصیر نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہم بھی سمیع بصیر ہیں۔ اس وقت پریکٹیکل سمیع بصیر بنے بیٹھے ہیں، تو اس کو شرک ہو گیا؟ نہیں، ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھو، کبھی مغالطہ نہیں ہوگا میرے دوستوں، کبھی مغالطہ نہیں لگے گا۔ اللہ ولی ہے، اللہ ہو کے ولی وارث ہے، نبی نبی ہو کے ولی ہے، ولی ولی ہو کے ولی ہے، مومن مومن ہو کے ولی ہے۔ تو اور میں اپنے بچوں کے ولی اور والی ہیں، وارث ہیں، ہم اپنے درجے میں والی اور وارث ہیں۔ یہ مغالطہ کبھی نہیں لگنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے سورہ حجر آتی ہے، سورہ ابراہیم جو ہے اس کے اندر یہ تذکرہ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے معصوم شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے، حضرت حاجرہ کو لے کر کے فلسطین کنعان سے حبرون سے چلتے ہیں، اور آ کر کے اس بے آب و گیا سنگلاخ چٹانوں میں جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ بنایا تھا فرشتوں نے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے آئے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی، عرض کی میرے مولا کریم آسمانوں پہ میں بیت المعمور دیکھتا تھا، ساتویں آسمان کے اوپر تیرا ایک گھر ہے جس کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ مولا کریم میری ذریت کے لیے بھی ایسا یہاں گھر بنا دے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا،
فرشتوں نے اس کی بنیادیں کھودی اور دنیا کے طرح طرح کے پتھر لا کے بنیادوں میں رکھ کے 4 دیواری کھڑی کر دی گئی، اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی گئی، وہ 4 دیواری ہی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت شیس علیہ السلام کا دور آیا، ادریس علیہ السلام کا دور آیا، نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تھا تو وہ دیواریں آپس میں مل گئی تھیں، وہ ایک ٹیلے کی شکل بن گئی، اور وہ چلتا رہا جب تک کہ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ چلتے رہے مدتوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم کے حکم سے آپ نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اپنی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے آ کر کے اس جگہ آ کے بٹھا دیا جہاں کعبے کا وہ ابھی ٹیلا تھا۔ یہاں بٹھا کے چند کھجوریں تھیں، تھوڑا سا زادرہ تھا، وہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اسماعیل کو وہاں چھوڑا، وہاں سے چل گئے۔ جبل صفا کے پیچھے گئے، حضرت مائی ہاجرہ پریشان ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے خلیل آپ کہاں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں، بچہ نہیں۔ مائی ہاجرہ کے پیچھے چلتی ہے، پوچھتی ہے اللہ کے خلیل کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سواری لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ عرض کرتی ہیں کیا اللہ کریم کا آپ کو حکم کوئی ایسا مل چکا ہے؟ آپ نے اسی طرح ہاں بے سائی ہلا دیا، چل پڑے۔ پہاڑ کی اوٹ میں جا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ انور کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پالنے والے، میں اپنے ذریت میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے کچھ کو یہاں تیرے گھر کے پاس تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ مولا کریم اس لیے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، اور مولا کریم لوگوں کے دل ان کی طرف، اس کعبے کی طرف اور اس میری ضروریت کی طرف لوگوں کے دل بھی مائل کر دے، اور ان کو رزق بھی عطا کر پھلوں کا۔ سنگ لاکھ پہاڑوں میں، چٹانوں میں، جہاں کوئی غیر زرع ذی زرع، یعنی جو کوئی جہاں نہ کھیت ہوتا ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں اللہ کے سپرد کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر کے کہ مولا کریم ان کو پھلوں کا رزق دینا تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں مولا کریم، تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، تو بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ساری دعا آج ہم نے پڑھی ہے یہاں، یہ ساری دعا مولا کریم مجھے نماز کا پابند رکھ، میری اولاد کو رکھ، میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، مولا کریم مومنین کی مغفرت فرما، قیامت کے دن اور عذاب جہنم سے بچا۔ یہ دعا ہے جو ابراہیم کی دعا ہمارا نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بڑی پتے کی بات ہے، قرآن مجید میں سے پیچھے گزر چکا ہے 12ویں پارے میں کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی والدین مشرک کے لیے دعا کرے۔ واقعہ تو آگے آ رہا ہے سورہ مریم میں، انشاءاللہ وہاں جا کے بیان کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنی مقبول بارگاہ ہوئی کہ یہ دعا ہر مومن، ہر نمازی اپنے نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پالنے والے میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا والد عازل مانا جائے، وہ تو مشرک تھا، یہاں ہر ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعائیں مانگتے رہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟
مشرک کے لیے تو حکم دے دیا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر نعوذ باللہ عازر کو باپ مانا جائے تو پھر تو ہم بھی اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگتے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ بھی، اور قیامت تک کے لیے اس کی مغفرت کی دعا ہوتی رہے گی۔ یہ ایسا اندھیر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والد کا لفظ آیا ہے، اب کا لفظ نہیں آیا۔ یہ بڑی خاص چیز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک لفظ ہے اب، ابا بولنا، اب یہ جی میرے تایا ابو ہیں، یہ میرے چچا ابو ہیں۔ چچا کو عرب کے اندر اب بولا جاتا ہے، لیکن والد کو والد کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے چچے اور تائے اور والد میں۔ والد کو والد کہیں گے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، چچے کو اب کہا جاتا تھا۔ اس رواج کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، نہ کہ عازر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں کہ مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک میرا نور نہ کسی ایسے رحم میں گیا جو پلیت اور ناپاک ہو، جو بغیر نکاح کے ہو۔ ہمیشہ میرا نور پاک پشت اور پاک رحموں سے ہی چلتا چلا آیا۔ یہ ساری حدیثیں حق ہیں۔ اگر ان میں شک کیا جائے تو پھر شرک سے بڑی تو پلیتی کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر عازر مانے جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور مصطفیٰ ان کی پریشانی میں بھی رہا ہے، تو وہ تو مشرک تھا، بت گرد تھا۔ تو پھر اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے کہیے بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس کے اندر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ آسمان کے نیچے سب سے عرش سے بھی نازک تر یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ یہاں تو جنید بغدادی جیسی ہستیاں، با یزید بستامی جیسی ہستیاں بھی سانس اونچا نہیں رہتی، سانس بند کر کے کھڑی ہیں۔ یہ تو وہ ادب کی جا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب توفیق دے، ادب عطا فرمائے، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر کے بعد سورہ النحل۔ حجر مقام حجر ہے، مقام حجر اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی تھی اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، ان کی پھر تباہی ہوئی۔ اسی مقام کو مقام حجر بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اس قوم کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بات چلتی ہے، پھر سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، نحل نون ح لام، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس نحل کا ذکر ہے۔ اس نحل سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قربان جائے کیا قرآن حکیم باتیں کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے جو چوپائے ہیں نا، دودھ دینے والے جانور، ان کے اندر بھی غور و فکر کرو۔ یہ چارہ کھاتے ہیں، بھائی کھانے کو تو انہوں نے چارہ کھایا، اندر جا کر کے خون اس کا بنا اور گوبر بنا۔ ہماری قدرت کا کمال دیکھو، خون اور گوبر کے درمیان میں سے ایک چیز ایسی نکال لیتے ہیں سفید رنگ کی، ایسے حلق میں اترتا چلا جاتا۔ اتنا مزیدار دودھ تم پیتے ہو، یہ اس میں غور و فکر کیا کرو میری نعمتوں پہ۔ پھر فروٹ دیکھو کیسے کیسے فروٹ ہیں، ان سے آپ کیا کیا آگے چیزیں بناتے ہیں۔ پھر آگے نحل کا ذکر ہے۔ یہ شہد کی مکھی کو دیکھو، اس میں نے کتنا کمال رکھ دیا ہے۔ ان کی ایک شہزادی ہوتی ہے پورے چھتے کی، اس شہزادی کے کہنے پہ وہ ایک کنٹرول ہے
چھتا پوری ایک حکومت ہے، وہ جو ان کی شہزادی ہے سارے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر چھتے سے وہ اڑ جائے تو سارا چھتا ہی اس کے پیچھے اڑ جاتا ہے۔ وہ پھر کس طرح گنگناہٹ کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے سیدھے نہیں چلتے ہیں، وہ جب چھتا اڑتا ہے تو پھر اس طرح چکر کاٹتا ہوا اڑتا چلا جاتا ہے، اپنی شہزادی کو درمیان میں لے کر کے ساری فوج اس کی حفاظت کرتی ہوئی نکلتی چلی جاتی ہے، جہاں اس کا امر ہو جہاں بیٹھ جائے سارا چھتا وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ان چھتوں کے اندر دیکھو ہم نے اس مکھی کے اندر وہ عقل رکھ دی ہے، یہ ہزاروں میل اپنے چھتے سے دور چلی جائے، رس چوس کے پھلوں کا اپنا گھر نہیں بھولتی۔ آپ دیکھتے ایک ایک شاخ پر 3 چھتے لگے ہوئے ہیں، بڑے درختوں پر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کو یہ الہام کر دیا کہ تو پہاڑوں کی غاروں میں، تو چھپر جو ہیں ان میں، درختوں میں اپنے گھر بنائے کر، اور تو پھلوں کو چوسنے کے لیے جتنی بھی دور چلی جائے گی واپس کسی دوسرے چھتے پہ نہیں جائے گی، اپنے ہی چھتے پہ آئے گی۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ چھتے کے اندر 2 سنتری اس نے رکھے ہوتے ہیں، اس کے پورے باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ 2 باڈی گارڈ وہ ہوتے ہیں جو پورے چھتے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جس سمت سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جس سے خطرہ ہے کہ چھتے کو اگر وہ ہوا ان سوراخوں سے داخل ہو گئی سارا چھتا ختم ہو جائے گا، اس میں 2 سنتری بیٹھ جاتے ہیں اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے، وہ وہاں مر جاتے ہیں، وہ اس سوراخوں کو نہیں چھوڑتے، سارا چھتا محفوظ رہتا ہے اس سے۔ پھر اس کے اندر کیسے یہ گھر بناتی ہے، کیسے ان کی نسل کی افزائش ہوتی ہے، کس طرح پھر اس کے اندر ہم نے شہد یہ پیدا کرتی ہے، وہ شہد پیدا کرتی ہے الوانہ فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا ہی رکھ دی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کام غور و فکر کر اس کے اندر بھی یہ کیسا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کا بنایا، بس اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے رموز، اس کی اسرار اور اس کی معرفت سے جو پہلوں نے بھر بھر کے جام پیے ہیں، اللہ کریم کو در چھٹ ہمیں بھی نصیب کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی